السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی خاص علمی تقریب کی خبر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، سننے میں آیا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے والا ہے۔ جی بالکل، بدھ 10 ستمبر 2025 کو پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں ایک شاندار تقریب رونمائی ہے۔ اچھا، کتابوں کی رونمائی؟ جی ہاں، چند بہت ہی اہم نئی اسلامی علمی کتب کی، اور اس میں جامعۃ الازہر مصر سے بھی بہت بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ الازہر سے؟ یہ تو واقعی بڑی خبر ہے۔ تو آج ہم اسی تقریب اور ان کتب کی اہمیت پر بات کریں گے جو معلومات ہمیں ملی ہیں ان کی روشنی میں۔ ٹھیک ہے، یعنی مقصد صرف خبر دینا نہیں بلکہ اس کی علمی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ بالکل، آئیے ذرا تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مصنف کا ذکر ہو جائے۔ جی ضرور۔ یہ تمام کتب شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ہیں۔ ان کا نام تو خیر عالم اسلام میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ جی ہاں بالکل، ان کی علمی خدمات کا شہرہ تو دنیا بھر میں ہے۔ اور ماہرین یہ نقطہ اٹھا رہے ہیں کہ ایک ہی مصنف اور اتنے متنوع موضوعات۔ جی یہی بات میں بھی سوچ رہا تھا، یعنی تفسیر، اصول تفسیر، پھر سیرت، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب پر اتنی ضخیم کتب، کئی جلدوں میں۔ ہاں، یہ واقعی ایک غیر معمولی علمی کارنامہ لگتا ہے۔ یہ صرف تعداد کی بات نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ یہ گہرائی اور وسعت کو ظاہر کرتا ہے نا؟ شاید آج کل اسی چیز کی ضرورت ہے، یعنی علوم کو جوڑ کر دیکھنا۔ بالکل۔ اچھا، تو دیکھتے ہیں کون کون سی کتب ہیں اس فہرست میں۔ پہلی کتاب ہے الفتح الکبیر فی العلوم التفسیر۔ الفتح الکبیر، جی، نام سے ہی شان ظاہر ہے۔ اصول تفسیر پر؟ جی، 2 جلدوں میں اصول تفسیر کے موضوع پر۔ اصول تفسیر تو دیکھیں نا، قرآن فہمی کی کنجی ہے۔ جی، تو اس پر 2 جلدوں پر مشتمل کام، ذرائع کہتے ہیں اس میں کیا خاص بات ہو سکتی ہے؟ ذرا یہی بتا رہے ہیں کہ یہ صرف پرانے اصولوں کا تذکرہ نہیں، بلکہ شاید آج کے دور کے مسائل کو سامنے رکھ کر ایک نیا فریم ورک دینے کی کوشش ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اہم بات ہے، یعنی عصری معنویت پر زور ہے۔ جی، خاص طور پر علماء اور محققین کے لیے جو آج کے سوالات کے جواب قرآن سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری کتاب؟ دوسری ہے القول المتین فی تفسیر ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر القول المتین، یعنی مضبوط بات۔ جی، اور ذرائع اسے علماء اور اسلامی علوم کے اساتذہ کے لیے ایک قیمتی تحفہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ بتائی جا رہی ہے؟ یعنی صرف آیت کی تفسیر تو نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں عبادت اور استعانت کے جو تصورات ہیں جی انہیں آج کی زندگی سے جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے، روحانی، نفسیاتی، عملی پہلوؤں سے۔ اچھا، یعنی یہ آیت کیسے ایک مکمل ضابطہ حیات بن سکتی ہے، یہ واقعی دلچسپ ہے۔ جی، اسی لیے شاید اسے صرف علمی بحث نہیں، عملی رہنمائی کا ذریعہ بھی کہا جا رہا ہے۔ صحیح۔ تیسری کتاب؟ تیسری ہے تفسیر سورۃ الفاتحہ، یہ بھی عربی میں ہے۔ سورۃ الفاتحہ پر ایک اور تفصیلی تفسیر؟ جی، اور اسے علماء اور اساتذہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لازمی؟ اچھا، سورۃ الفاتحہ پر تو پہلے ہی بہت کام ہے، تو اس میں کیا نیا ہو سکتا ہے؟ ذرائع اس کی جامعیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی مختلف کلاسیکی تفاسیر کے نقاط بھی ہیں اور مصنف کا اپنا تدبر بھی۔ اور شاید عصری معنویت بھی؟ جی بالکل، اور عربی میں ہونے کی وجہ سے یہ مدارس اور جامعات کے لیے ایک بنیادی ماخذ بن سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بات اہم ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ چوتھی کتاب ہے الروض الباسم فی خلق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخاتم۔ الروض الباسم، مسکراتا ہوا باغ، ماشاءاللہ، یہ اخلاق نبوی پر ہے؟ جی، اخلاق حسنہ اور شمائل پر، عربی میں ہے اور 4 جلدوں میں۔ 4 جلدیں؟ یہ تو بہت تفصیلی کام لگتا ہے، صرف واقعات کا مجموعہ تو نہیں ہوگا پھر؟ جی، اندازہ یہی ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی، معاملات، فیصلے، تعلقات، ان سب میں جو اخلاقی حکمتیں ہیں ان کا گہرا جائزہ ہوگا۔ آج کل جس اخلاقی بحران کی بات ہوتی ہے اس کے لیے تو یہ بہت اہم کام ہو سکتا ہے، سیرت کے عملی پہلو۔ بالکل، اور 5ویں کتاب؟ جی، 5ویں بھی ہے؟ جی ہاں، السیرۃ النبویہ، یہ بھی 4 جلدوں میں ہے، سیرت پر ایک مفصل مقالہ۔ سیرت پر بھی 4 جلدیں؟ تو اس میں کیا پہلو نمایاں ہو سکتے ہیں؟
تاریخی بیان سے آگے بڑھ کر؟ شاید وہی بات جیسا آج کل رجحان ہے، یعنی سیرت کے واقعات سے آج کے مسائل کا حل نکالنا۔ جیسے قیادت، سماجی انصاف، بین المذاہب تعلقات، اس طرح کے موضوعات؟ جی، ممکنہ طور پر 4 جلدوں کا مطلب ہے کہ مکی مدنی ادوار، غزوات، معاہدے، ریاست مدینہ، ان سب کا تفصیلی تجزیہ ہوگا۔ صحیح۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ پانچوں کتابیں اسلام کے بنیادی علوم کا احاطہ کر رہی ہیں: اصول تفسیر، سیرت، اخلاق۔ جی بالکل۔ اور جس طرح ان کی جامعیت اور ممکنہ عصری معنویت کی بات ہو رہی ہے، یہ صرف علمی ذخیرے میں اضافہ نہیں لگتا، بلکہ شاید آج کے دور کے فکری چیلنجز کا جواب دینے کی کوشش ہے۔ جی، اسی لیے شاید انہیں علماء اور محققین کے لیے اتنا اہم کہا جا رہا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب ذرا تقریب کی طرف واپس آتے ہیں، وہ الازہر والی بات۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ اس تقریب میں جامعۃ الازہر مصر سے بہت ہی اعلیٰ پائے کے علماء آ رہے ہیں۔ کون کون تشریف لا رہے ہیں؟ نام معلوم ہے؟ جی بالکل۔ ایک ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عبدالدائم علی۔ اچھا۔ یہ جامعۃ الازہر کی اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے سیکریٹری جنرل ہیں اور فیکلٹی آف اسلامک دعوت کے ڈین بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، یعنی تحقیق اور دعوت دونوں شعبوں کے سربراہ۔ جی، اور دوسرے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمود حامد محمد عثمان۔ جی، وہ الازہر یونیورسٹی میں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء کے ڈین ہیں۔ شریعہ اور قانون کی ڈین، یہ تو واقعی بہت ہی سینئر شخصیات ہیں۔ جی ہاں۔ دیکھیں نا، الازہر کی نمائندگی، وہ بھی اس سطح پر، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ الازہر تو صدیوں کی علمی روایت کا مرکز ہے۔ بالکل۔ عالمی سطح پر ان کتب کو سنجیدگی سے لینے کی علامت ہے۔ یہ تقریب تو پھر ایک بین الاقوامی علمی اجتماع بن گئی۔ یقیناً، اور اس تقریب میں کلیدی خطاب بھی ایک اہم شخصیت کر رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری۔ وہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں۔ اچھا، ڈاکٹر حسن محی الدین قادری، ان کی اپنی بھی علمی شناخت ہے۔ جی۔ اور بات صرف بین الاقوامی مہمانوں یا کلیدی خطاب تک محدود نہیں۔ اچھا، اور کون شریک ہو رہا ہے؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور ملک بھر سے بہت سے ممتاز علماء کرام، جی مختلف یونیورسٹیوں کے شعبہ جات کے سربراہان، بڑے مدارس کے محتمین، شیوخ الحدیث، اور خاص طور پر تفسیر و حدیث کے جو سینئر ماہرین ہیں، وہ سب شریک ہوں گے۔ کیا بات ہے! یہ تو واقعی علم و فکر کا ایک زبردست سنگم ہوگا۔ بین الاقوامی اسکالرز، ملک کے جعید علماء، یونیورسٹی پروفیسرز، مدارس کے سربراہ، سب ایک جگہ۔ جی۔ یہ صرف کتابوں کی رونمائی نہیں رہی، پھر یہ تو قدیم اور جدید علمی مراکز، مقامی اور بین الاقوامی ماہرین کے درمیان ایک پل بن گیا۔ بالکل، یہ ایک بڑا موقع ہے علمی تبادلے خیال کا۔ یقیناً، اور حاضرین کے لیے تو یہ ایک نادر موقع ہوگا کہ وہ اس ماحول سے براہ راست کچھ سیکھیں، نئی باتیں سنیں۔ صحیح۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 5 نئی بہت اہم اور جامع کتب آئی ہیں۔ جی، اصول تفسیر قرآن، سیرت اور اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور ان کی رونمائی کے لیے ایک بڑی تقریب ہو رہی ہے۔ کب اور کہاں؟ ایک بار پھر بتا دیں۔ بدھ 10 ستمبر 2025 کو نماز ظہر کے بعد پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں۔ ٹھیک ہے، بدھ 10 ستمبر ظہر کے بعد پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر۔ جی، اور خاص بات الازہر سے اعلیٰ سطحی وفد کی آمد اور ملک بھر کے علماء اور اسکالرز کی شرکت۔ تو اس سب کا مطلب یہی ہے کہ علم سے محبت رکھنے والوں کے لیے یہ ایک غیر معمولی موقع ہے۔ بالکل، ایک منفرد موقع۔ اسی لیے ہم خاص طور پر اسلام آباد، راولپنڈی اور آس پاس کے تمام اہل علم، طلباء، اساتذہ جی، اور علم دوست حضرات کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ بلا شبہ ایسی مجالس واقعی نایاب ہوتی ہیں جہاں اتنی دہائیوں کی تحقیق کا نچوڑ بھی پیش ہو رہا ہو، اور عالم اسلام کے بڑے مراکز کے نمائندے اور مقامی اہل علم بھی موجود ہوں۔ جی، یہ صرف کتابوں کو جاننے کا موقع نہیں، بلکہ علم کی جو نئی لہریں ہیں، جو نئے فکری زاویے ہیں، ان سے روشناس ہونے کا بھی موقع ہے۔ صحیح کہا۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنے مختلف پس منظر کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو اس سے مستقبل کی تحقیق کے لیے بھی نئے راستے کھل سکتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، اس ماحول میں شرکت ہی بذات خود ایک بڑی فکری تازگی کا باعث بن سکتی ہے۔ جی، تو حاضرین یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس اجتماع سے وہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ غور طلب نکتہ ہے۔